جی جناب، آج 3 جولائی 2020 اور جمعۃ المبارک میں ہوں محمد امین اسٹارس اکیڈمی سے، اور 10th کلاس میں اردو کا لیکچر جو ہے وہ شروع ہو چکا۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ نئے آنے والے بچے جو ہے ویلکم جی، بخیر آگے۔ اور وہ بچے خاص طور پر جن بچوں نے پچھلے ماہ ایک پورا مہینہ ہمارے ساتھ گزارا، جناب ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے کیمپس سے رابطہ کریں اور وہاں سے جو ہے وہ پیپر اپنے کلیکٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس پیپر کو اچھے سے اپنے پیرنٹس کی نگرانی میں جو ہے وہ آپ اس کو حل کریں اور واپس جو ہے وہ ان کو جمع کروا دیں، اور انشاءاللہ وہ پیپر متعلقہ ٹیچرس تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ ہم انہیں چیک کر کے آپ کو جو ہے وہ آپ کا رزلٹ بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی آج کی سب سے پہلی اناؤنسمنٹ۔ تو اسی طرح جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اور چیٹ باکس کو بھی میں نے چیک کر لیا، اور وہ بچے جی جناب، ہمارا عارف کی طرف سے ہمیں بار بار میسیج آ رہا تھا کہ سر آفس جو ہے وہ صبح 10 سے 5 بجے تک کھلا ہوا ہے، اور مغل پورہ کیمپس سے 12 بجے کے بعد، یعنی کہ دن 12 بجے کے بعد جو ہے اب آپ جا کر پیپر کلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو بھی بھیجنے میں جا کر وہاں سے رابطہ کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا 12 PM کا مطلب ہوتا ہے دوپہر 12 بجے۔ اچھا جی، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا جی، اور ایسے بچے جن بچوں نے رول نمبر جو ہے وہ نہ لگایا، وہ جناب اپنا رول نمبر جو ہے وہ ضرور لگا لیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، زبردست ہو گیا جناب۔ اور کوشش کریں کہ یہ چند ایک دو تین بچے ہیں، میں نام لے کر بتا دیتا ہوں تاکہ وہ اپنا رول نمبر سیٹ کر لیں۔ عائشہ ہے 718 رول نمبر لکھا ہوا ہے، بیٹا رول نمبر پہلے لگائیں، پھر نام لکھیں، پھر کیمپس کا نام۔ حذیفہ طاہر ہے جناب 643 پہ، رول نمبر پہلے لگا لیں۔ اور مہوش طارق، رول نمبر لکھنا، لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 744 جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور عائشہ بھی جلدی سے صحیح کر لے۔ اسی طرح جی رول نمبر 760 SMC نہیں سمجھ آ رہا جناب، نام لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ جلدی سے اپنا نام لکھیں اور پھر جو ہے وہ آپ ہمیں واپس۔ اویس نے جوائن کیا جی، ہمیں اویس کے نام سے بھی بچہ آیا ہے۔ اور اب یہ جی اگلے 2 منٹ کے اندر اندر اپنا جو ہے وہ رول نمبر سیٹ کر لیجئے گا، ادروائز جو ہے وہ میں یہاں سے ریموو کر دوں گا، پھر آپ کی آج کی کلاس جو ہے وہ رہ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو نئے بچے آئے ہیں، منگول لکھا ہوا ہے، ہو از منگول جناب؟ جی جناب، جن بچوں کے، میں یہ کہہ رہا ہوں جن بچوں کے نام جو ہے وہ سیٹ نہیں ہیں، وہ فٹافٹ جو ہے رول نمبر، نام اور کیمپس جو ہے وہ لکھ لیں جلدی سے۔ جیسے یہ بچہ ابھی بیٹھا ہے، اویس آیا ہے، منگول آیا ہے، تو بھائی یہ نام نوم جو ہے نا رول نمبر جلدی سے صحیح لگا لیں۔ منیبا، آپ نے بیٹا یہ 760 جو ہے وہ پہلے لکھنا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، جلدی سے اس کو سیٹ کر لیجئے گا۔ جی اوکے جناب، ٹھیک ہو گیا۔ اور جی بیٹا، یہ آپ کا مائک میں نے آن کیا ہے تاکہ میں پوچھ سکوں کہ آپ کون ہے، یہ منگول کون ہے جی؟ یہ ایک تصویر سی لگی ہوئی ہے، بتائیں مائک آپ کا آن ہے، میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں جی۔ آپ کون ہے بھائی؟ لے جی، ریموو کر رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ جی عائشہ، رول نمبر 718 جی۔ بیٹا کون ہے آپ؟
مائک پہ آئیے گا. سر میں جلو کیمپس سے ہوں. میں پہلے بھی کلاس لیتی رہی ہوں بٹ بیچ میں نے چھوڑ دی تھی کچھ وجہ سے, تو میں نے دوبارہ جوائن کیا. میرا 718 رول ہے اور جلو کیمپس. اوکے, آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آج میں ریلیو کر رہا ہوں تو آپ مائک پہ آ گئے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ رول نمبر پہلے لگانا ہے بیٹا, پھر اپنا نام, اور پھر آخر میں جلو کیمپس لکھنا ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ اوکے, سی یو. جی. جی جناب, اور بس جی یہ اسی وجہ سے پھر دیکھ لیں جناب ٹائم. اوکے, نہیں جی میکسیمم بچے جو ہے وہ اپنا, اب یہ ابو بکر ہیں جناب سچیری کیمپس سے. ٹھیک ہے, رول نمبر پہلے لگانا ہے, اور کوئی بھی لفظ مت لکھیں. آر, یہ جیسے مہوش طارق نے آر لکھا ہوا ہے, نمبر لکھا ہوا ہے, نہیں چاہیے بیٹا. سمپل سا, جیسے کس نے لکھا ہے جی, عریشہ ارسلان نے جیسے لکھا ہوا ہے, جیسے نور آمنہ نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا ڈیجٹ یوز کریں. جیسے مریم خانم نے لکھا ہوا ہے, یہ ان کے نام بالکل ٹھیک انداز میں, جیسے ثانیہ نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ جو ہے وہ آپ کو بڑی مرتبہ ہم بتا چکے ہیں. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل ہم حصہ گرامر کے اوپر بیٹا جی بات کر رہے تھے, اور آج بھی لیکچر جو ہے وہ حصہ گرامر والا ہی ہوگا. اور اس میں ضمیر آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو آج اس میں نقرہ اور اس کی اقسام پہ بات ہوگی. تو جی, اس میں نقرہ کی قسمیں, اس میں نقرہ کی کل 5 اقسام ہوتی ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم اقسام کی طرف بڑھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں علم کی اقسام پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو اسم کی اقسام بھی بتائی تھیں, اور وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. ٹھیک ہے, اس میں معرفہ ہم سارا پڑھ چکے, اس میں نکرہ اب ہم پڑھیں گے. اس میں نکرہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا اسم جو عام جگہ, چیز یا شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. تو جناب اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی ساری باتیں جو ہے وہ ہونے لگی ہیں کہ کسی عام جگہ, چیز یا شخصیت کو ظاہر کرنا کیا کہلاتا ہے, اس میں نکرہ. تو اب ہم جو ہے وہ اس میں نکرہ کی اقسام کی طرف جو ہے وہ آئیں گے. ٹھیک ہے جی, تو سب سے پہلی قسم ہے اس میں اعلیٰ, الف مدہ لام ہلا. ٹھیک ہے, اس میں صوت, صوت کے اوپر زبر, اس میں صوت. اس میں تصغیر یا مصغر, اس میں تصغیر یا مصغر. ٹھیک ہے, اس کے 2 نام ہوتے ہیں. تو اس میں مکبر نمبر 4 پہ, اور اس میں ظرف. ٹھیک ہو گیا جناب, اور یہ بہت ہی آسان ہے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, آپ نے اس میں علم کی اقسام بھی میرے ساتھ جو ہے وہ سیکھی تھی, اور امید ہے کہ آج تک آپ کو وہ یاد ہوں گی. آج لیکچر کے آخر میں آپ سے وہ بھی سنی جائیں گی, اور اس کے بارے میں بھی آج کے لیکچر کو بھی غور سے سنیے گا. انشاءاللہ اس میں سے بھی جو ہے وہ آپ سے باتیں پوچھی جائیں گی. اور جناب اس میں اعلیٰ وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے. تو جناب یاد ہے نا آپ کو کہ کیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں اعلیٰ کو آپ نے کس کے ساتھ لنک کرنا ہے, یہ اوزار یا ہتھیار کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سمجھنا اور یاد کرنا آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو جناب تمام ایسے اوزار, ٹولز یا ہتھیار, ان کو اس میں اعلیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو جیسے چاقو, کینچی, چھری, تلوار, بندوق. ٹھیک ہے, اور یہ سارے کے سارے اس کی ایگزامپلز ہیں, یہ والا اس میں اعلیٰ کی ایگزامپلز ہیں. تو اگر ہم غور کریں جناب, تو یہی وہ الفاظ ہیں جو پیپر میں آئے گا, ان میں سے ایک, اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے یہ گرامر کی روح سے کیا ہے, اور سامنے آپ کے 4 آپشنز ہوں گی.
اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں تصغیر، اس میں مکبر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہے کہ آپ نے درست آنسر جو ہے بتانا. عربی اور فارسی کے اسم اعلیٰ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے مقیاس الحرارت سے تھرمامیٹر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب یہ لفظ یہ اکٹھا ہی آتا ہے، خیر میں اس کو جو ہے وہ مقیاس الحرارت، ٹھیک ہے، اکٹھا لفظ ہے، اس کو انٹر ادھر سیٹنگ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے گا. تو اس کو انگلش میں تھرمامیٹر کہتے ہیں. مسواک، ٹھیک ہے، دانت صاف کرنے والی، یہ بھی اوزار یا ہتھیار کے زمرے میں آتی ہے. اور مکیاز یعنی کینچی، ٹھیک ہو گیا عربی زبان میں، فارسی میں سوری. اور اسی طرح جناب مستر یعنی کہ فٹ رول جسے آپ اسکیل کہتے ہیں نا، یہ بھی آپ کے اسی زمرے میں آتا ہے. اور پھر جناب قلم تراش، ہمارے دور میں خیر یہ ہوتا تھا چاقو کے ذریعے سے ہم قلم جو کانے کا قلم ہوتا تھا جناب، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم استعمال اس کو تراشتے تھے، بلکہ ہمارے استاد جو ہے وہ ہمیں یہ کام کر کے دیتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح جناب اب تو خیر قلم تراش جو ہیں وہ بڑے بڑے خوبصورت قسم کے وہ شارپنر جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو لیکن جناب یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ بھی اس میں آلہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ اس کو یہ ذرا ہاں جی اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھی لیں. اسی میں سے آخر میں نے آپ سے پوچھنا ہے. اگلی قسم جو ہے وہ ہے اس میں صوت، اس میں صوت وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا خاص لفظ کیا ہوا؟ آواز. صوت کہتے ہی آواز ہے، صوتی، ٹھیک ہے، صوت سے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ صوت، آواز، ٹھیک ہے. اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر لیں. تو اب جب ہم غور کرتے ہیں تو جناب ہمارے پاس لفظ جو اگزامپل کے طور پر ہیں وہ ہے سائیں سائیں، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہے یہ کیا، سائیں سائیں کیا ہے؟ ہوا کی آواز. تیز آندھی چلتی ہے تو آواز آتی ہے نا، اس سے سائیں سائیں درختوں کی ہلنے کی اور ہوا کے چلنے کی آواز. اور اگلا لفظ ہے، اگلی جو اگزامپل ہے جناب وہ ہے کائیں کائیں. اب کائیں کائیں کون کرتا ہے؟ کوا. تو کوے کی آواز. تو جناب آسان سی بات ہے، کوئی مشینری ہو، کوئی جاندار ہو یا بے جان کوئی مشینری ہو، تو اس کی جو بھی جو ہے وہ اس کی آواز ہوگی، اس کو جو ہے وہ ہم اس میں صوت کہیں گے. تو چھم چھم، بارش جب برستی ہے تو اس کی آواز کو جناب چھم چھم کہتے ہیں. اور چھم چھم جو ہے یہ بھی اس میں صوت کے زمرے میں آتی ہے. گٹرغوں گٹرغوں، ٹھیک ہے جی، کبوتر کی آواز. جن کے گھروں میں ہوں گے وہ سنتے ہوں گے آواز. اور ٹن ٹن، گھنٹی، یہ جو اسکول کی گھنٹی، بیل یا گھر کی ڈور بیل ہو تو کو کو، کوئل کی آواز، ٹھیک ہو گیا. تو جناب اس کو اس میں صوت کہتے ہیں. یہ تمام آوازیں جو گاڑی کے چلنے کی آواز ہوں یا میری آواز ہو جو کٹ کٹ کے آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ سارے کی ساری جو ہے وہ اس میں صوت ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے مریم، اوکے. اور جناب اگلا لفظ ہے اس میں تصغیر یا مصغر. اس کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے آپ نے کہ اس کے دو نام ہیں. اور یہ دونوں نام جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنے. وہ اس میں نکرہ جو کسی
چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے، جیسے دیگچی یا باغیچہ یا پیالی، غلیچہ. ٹھیک ہے، غلیچہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا کلین جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیگ سے دیگچی. ابھی اس کا یہ ذرا جناب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ہم نے نشان لگانا بھول گئے، ہم دوبارہ سے اس کو باکس کر دیتے ہیں کہ اس کا جو لنک کرنا ہے آپ نے لفظ وہ یہ ہے چھوٹا پن. ٹھیک ہے جی، کسی بھی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کیا جاتا ہے. اچھا اس کی ایگزامپل اور آپ کو ایک دیتا ہوں. اکثر خاندان میں نام ہوتے ہیں صغیر اور کبیر، یا اصغر ہوتا ہے اکبر. تو ہمیشہ چھوٹا جو ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ صغیر ہوتا ہے، بڑے کا نام کبیر ہوتا ہے. اسی طرح چھوٹے کا نام اصغر اور بڑے کا نام اکبر ہوتا ہے. تو یہ چھوٹے پن کو ظاہر کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں دیگچی، چاول دیگچی میں پکائے گئے، تو اگر میں کہوں کہ چاول دیگ میں پکائے گئے ہیں تو وہ بڑے پن کو ظاہر کر دے گا. تو یہ جو جناب یہاں پر جو ایگزامپل دی گئی ہیں یہ چھوٹے پن کو ظاہر کر رہے ہیں. اچھا جی جناب، چلیں جی ویٹ کرتے ہیں، جسٹ تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا. بچے کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، میں ذرا دوبارہ سے اس کو چیک. بات ہو رہی تھی اس میں تصغیر کی اور مصغر. ٹھیک ہے، دونوں کے نام ایک ہیں اور کسی بھی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرنا. تو دیگ سے دیگچی، باغ سے باغیچہ، پیالے سے پیالی اور غلیچہ سے چھوٹا کلین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور غلیچے کو چھوٹا حصہ جو ٹکڑا ہوتا ہے. اور بچے سے بچونگڑا اور ڈھول سے ڈھولک. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا. پھر ہے جی مردوا، کہتے ہیں غیر آدمی کو، کوئی مطلب چھوٹا آدمی ہے اور غیر آدمی ہے جو آپ کے خاندان کا بھی نہیں ہے، آپ اس لفظ کو یہ استعمال کیا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے جی پگڑی، پگڑ سے. ٹھیک ہے، پگ سے پگڑی. مکھڑا چہرے کو کہتے ہیں. اوکے 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 اوکے. عامر بھائی یہ ڈیوائس چل رہی ہے؟ کولر کے پاس جگہ ہے وہاں پہ رکھ دیں. ہاں جی جناب، اس کو آپ نے کوشش کریں کہ خوش خط لکھ لیں اور ایگزامپلس کو بھی جو ہے وہ نوٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے جویریہ، ہوم ورک میں نے آپ کو بتا دیا. جی اگلا لفظ ہے اس میں مکبر. اور وہ اس میں نکرہ جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے، جیسے یعنی کہ یہ اس کا اپوزٹ ہے، الٹ ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ بڑے پن کو ظاہر کرے گا. جیسے شہنشاہ، شاہتوت، شہتیر، شارگ. شہتیر ہوتا ہے بیٹا جی لکڑی کا بڑا سا حصہ، درخت کا کٹا ہوا، اور وہ عام طور پر گاؤں میں چھت اسی سے ڈالتے ہیں، بڑے بڑے سے لکڑی. شارگ ایک ہوتی ہے نا، رگ ہوتی ہے، وینز ہیں آپ کے اندر، ایک شاہ رگ ہوتی ہے بڑی جو مین رگ ہے. شاہ سوار، شاہ زور، شاہ پر بڑے پر والا. اگڑ، گٹھر، بات کا بتنگڑ. ٹھیک ہے، اور چھتر چھت سے چھوٹی سی چھتری جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو کسی پہنچا والے کے پاس یا جو ہے وہ ریڑھی کے اوپر لگا ہوتا ہے، چھتر. شاہکار. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ ہم نے 4 قسمیں اس کی پڑھ لیں، اور آگے ہے جناب 5ویں قسم، اور اس سے آگے اس کی بھی 2 قسمیں جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے. وہ اس میں نکرہ جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے. جناب
تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں اور آگے بڑی ہی آسان ہے. یہ دیکھیں جگہ یا وقت کو ظاہر کریں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں جو جگہ کے لیے وہ اس میں ظرف مکان ہے اور جو کسی وقت کا تعین کرتے ہیں وہ اس میں ظرف زمان ہے. اوکے تو پہلا لفظ ہے ظرف مکان. اس میں ظرف کی دو قسمیں. اس کی اگزامپل خیر میں نے آپ کو بتا دیں جناب یہاں سے. یہ ساری کی ساری اس کی اگزامپل ہے کیونکہ بچہ یہاں سے جو ہے وہ یہ ساری ٹھیک ہو گیا. تو بچہ جو ہے وہ غلطی نہ کر دے کہ صرف اس میں ظرف ہی ہوتا ہے. نہیں، اس کی دو اقسام اور بھی ہوتی ہیں. اس میں ظرف مکان وہ اس میں نکرہ جو کسی جگہ کا ظاہر کرتا ہے. مثلا جناب مسجد، مدرسہ، گھر یا اسٹیشن، سبزی منڈی. ٹھیک ہے، یہ اکٹھا ہی لفظ آئے گا سبزی منڈی. نمک دان، عام طور پر بچہ سمجھتا ہے یہ کیا ہے سر نمک دان. تو پرانے وقتوں میں جناب نمک کے پورے پورے ڈھیلے ہوتے تھے اور وہ لا کر گھروں میں پیسے جاتے تھے اور ایک جگہ پہ رکھا جاتا تھا. تو اس کو نمک دان جو ہے وہ کہتے تھے. اور شفا خانہ جگہ کا نام ہے، یعنی کہ ڈسپینسری کو کہتے ہیں، ہاسپٹلس کو کہتے ہیں. عیدگاہ، کتاب خانہ، تار گھر اور ڈاک خانہ. ٹھیک ہے، جہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تو جناب آگے بڑھتے ہیں، یہ میں کلیئر کر رہا ہوں. آخری جو حصہ ہے وہ اس میں ظرف کی جو ہے وہ اقسام ہے اور اس میں سے اب ہم اس میں ظرف زمان جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. وہ اس میں نکرہ جو کسی وقت کا تعین کو ظاہر کرتا ہے، جیسے صبح، شام، دوپہر، رات، دن، سال، مہینے، ہفتہ، منٹ، سیکنڈ، آج، کل وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان سا تھا آخری دونوں حصے اور اس کو جو ہے وہ لازمی آپ نے یاد بھی رکھنا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ یہیں پہ یاد بھی ہو گئے ہوں گے اور آپ کو جو ہے اس میں علم کی اقسام بھی یاد ہوں گی. تو کیوں نہ چھوٹا سا جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیا جائے، ساتھ ہی فیڈ بیک ابھی ہیں. نہیں جناب، پہلا سوال آیا مرزا محمد ریحان کی طرف سے کہ سر اس کی تعریف پیپر میں آ سکتی ہے. نہیں جناب، نہیں آتی، صرف ایم سی کیوز آتے ہیں. لیکن یاد میں پہلے دفعہ جب کرواتا ہوں تو پھر یوں ہی کرواتا ہوں. ٹھیک ہے سر، آپ اس کی پک سینڈ کر دیجئے گا. بیٹا جویریہ، جب ہم آپ کو جو ہے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو اسکرین شو کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے موبائل سے جو ہے وہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی مسئلہ حل ہوا. اور پھر بھی میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کو اس کی جو ہے اسکرین شاٹ بھیج دوں. اور